یہ 29% ٹیرفز جو امریکہ نے لگائی ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس پہ، اس سے پاکستان کو بہت ہی ایک دھچکا ملا ہے۔ اوور آل جو کہا جا رہا ہے امریکہ کے بارے میں، امریکن اکانومی کے بارے میں، ان سارے سٹیپس سے اسٹیگفلیشن ہونے کا بہت بڑا رسک ہے امریکہ میں، یعنی کہ اسٹیگنیشن ان گروتھ اور انفلیشن۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، مجھے بتائیے کہ یہ جو یو ایس نے ٹیرف لگائے ہیں، اس سے گلوبل اکانومی جو ہے وہ تو ہلا کے رکھ دی۔ اب ہم اس کو ایسے لیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ایسے ہی جو ٹیرف لگے ہیں، اور کئی الائز بھی ایسے ہیں امریکہ کے، ان پہ بھی ٹیرف لگے ہیں، لیکن پرسنٹیجز ڈیفر کرتی ہیں کنٹری ٹو کنٹری۔ وہ اس کو آپ کے خیال میں یہ انڈو ہو سکتی ہیں چیزیں یا نہیں ہو سکتی، یا ٹیرف میں نیگوسیشن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی جی؟ ہاؤ ول اٹ ورک جی ان دا ڈیز ٹو کم؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی رانا کہ اس سے ظاہر ہے ایک تجارتی جنگ انلیش ہو گئی ہے جو صدر ٹرمپ نے کی ہے، اور اس نے تو گلوبل مارکیٹس کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور انویسٹرز کو پینک میں بھیج دیا ہے گلوبل انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ اس وقت مارکیٹس ویسٹ میں اور ایشیا میں ہر جگہ آپ انسرٹنٹی دیکھ رہے ہیں اور انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں ان مارکیٹس میں۔ تو یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ نے مختلف ملکوں پہ مختلف لیولز آف ٹیرفز لگائے جو ویری کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹیرف تو لگا ہے چائنا پہ جو ان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ مختلف اور ملکوں پہ بھی انہوں نے ٹیرفز لگائے ہیں، لیکن اب ڈپینڈ کرے گا کہ کون سے ملکوں کے پاس لیوریج ہے ٹو انفلکٹ ڈیمیج آن دی امریکن اکانومی۔ دیکھیں صرف یہ یک طرفہ تو نہیں ہوتا نا۔ اگر امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ انفلکٹ کرے پین آن ادر کنٹریز، تو کچھ بڑے ممالک ہیں جو بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، ان کے پاس بھی یہ کیپیسٹی ہے۔ سو یہ اب ڈپینڈ کرے گا کہ کیا وہ کاؤنٹر میجرز لیں گے یا وہ چاہیں گے کہ مذاکرات اور نیگوسیشن کے ذریعے امریکہ کو پش بیک کیا جائے تاکہ وہ اتنے جو ٹیرفز انہوں نے لگائے ہیں اس پہ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ تو آئی تھنک یہ کویسچن ابھی تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا کہ کس طرح سے ٹرینڈ کس طرف جاتا ہے۔ جی، ٹریڈنگ پارٹنرز کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحبہ، جو امریکہ کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان پہ بھی ٹیرفز لگے ہیں۔ جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، جو میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، اس میں سے وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں، جس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں آپ، کہ وہ بھی اکانومی کو، امریکن اکانومی کو ہرٹ کر سکتے ہیں۔ سو وہ پارٹنرز جو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ٹیرفز پہ، ان کی پرسنٹیج کم کرا سکتے ہیں، یا ہاؤ ول اٹ ورک جی؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے آپ؟ ہاں رانا، اسی طرح سے جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں نا جی، کہ اگر وہ کاؤنٹر میجرز بھی امپوز کرتے ہیں جو پھر ظاہر ہے امریکہ کے لیے ڈیمیجنگ ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک ماحول بنائے گا مذاکرات کے لیے، نیگوسیشنز کے لیے۔ ٹھیک، بیکاز ظاہر ہے امریکہ اور اس کی انتظامیہ تو نہیں چاہیں گے کہ جو انہوں نے میجرز لیے ہیں، سٹیپس لیے ہیں، ان کی جوابی کارروائی ایسی آئے بڑے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر سے، اور سب سے بڑے ان کے تو دیکھیں نا چین ہے اور ای یو ہے۔ ای یو اور چین نے دونوں نے کہا ہے کہ ہم کاؤنٹر میجرز ضرور لیں گے۔ تو اب یہ اگر ماحول بنتا ہے تو پھر نیچرلی نیگوسیشنز اس انوائرمنٹ میں ہوں گے جہاں میرا خیال ہے پھر گیو اینڈ ٹیک ہونی پڑے گی۔ اب وہ کس قسم کی ہوتی ہے وغیرہ وہ تو قبل از وقت ہے کہنا۔ اس وقت تو مشکل ہے فار اس ٹو پریڈکٹ کہ وہ کس ڈائریکشن میں جائے گی۔ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جو اسٹرگلنگ اکانومیز ہیں، پاکستان ہے، سری لنکا ہے، اینڈ دیر آر فیو ادرز آلسو، یہ لوگ ڈپینڈ زیادہ کرنا شروع ہو جائیں گے آئی ایم ایف پہ، یا کوئی اور بھی ان کے لیے آپشنز ہوں گی جی؟ نہیں، میرا خیال ہے سارے ممالک جو ہیں جن پہ ٹیرفز لگے ہیں وہ یہ تو دیکھیں گے لانگر ٹرم میں۔ شارٹ ٹرم میں تو بہت کم آپ کہہ سکتے ہیں اسپیس ہوتی ہے یا لیوریج ہوتی ہے، لیکن میڈیم لانگر ٹرم میں تو وہ دیکھیں گے کس طرح سے ڈائیورسفائی کریں اور مختلف مارکیٹس ڈھونڈیں، ڈفرینٹ مارکیٹس ڈھونڈیں۔ تو یہ تو ہوگا، اور اس سے تو امریکہ ہی کو نقصان ہوگا، بلکہ اوور آل جو کہا جا رہا ہے امریکہ
کے بارے میں, امریکن اکانومی کے بارے میں, کہ ان سارے اسٹیپس سے اسٹیگفلیشن ہونے کا بہت بڑا رسک ہے امریکہ میں, یعنی کہ اسٹیگنیشن ان گروتھ اور انفلیشن. ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ ٹیرفس لگاتے ہیں تو پھر آپ کے سارے امپورٹس مہنگے ہو جاتے ہیں نا, تو وہ مہنگائی کیا کریں گے, وہ کمپنیز ول پاس آن ٹو کنزیومرز. بالکل. سو امریکن پبلک جو ہے ان کو میرا خیال ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اوور ٹائم. ظاہر ہے یہ فوراً تو نہیں ہوگا, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان پہ کیا, میرا خیال ہے یہ زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ پاکستان پہ کیا اثر پڑتا ہے. اگر ہم اس کو پازیٹیوٹی کی سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے لیے کوئی آپشنز ہیں اس کے اندر جو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں, یا وی شوڈ لائک نیگوشیٹ ایز ویل, اور کیا ہم نیگوشیٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی ہاں نیگوشیٹ تو ہم کریں گے, کیوں نہیں کر سکتے, ہر ملک کر سکتا ہے, مگر ہمیں تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز بھی سامنے رکھنے چاہیے. پاکستان کہ میرا خیال ہے جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں اینول ٹو امریکہ, جو اس کی سب سے لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے, لارجسٹ مارکیٹ ہے, وہ کوئی $5.5 بلین کے قریب ہے. 70% آف آر ایکسپورٹس گو ٹو امریکہ. حالانکہ اگر آپ دیکھیں EU جو ہے, یورپین یونین, اس میں ہمارے ایکسپورٹس ڈبل ہیں, آلموسٹ 9 بلین سے زیادہ ہیں. سو ہمیں وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے سامنے رکھنی چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ 29% ٹیرفس جو امریکہ نے لگائی ہیں پاکستان کے ایکسپورٹس پہ, اس سے پاکستان کو بہت ہی ایک دھچکا ملا ہے, ایک سیٹ بیک ہے. بیکاز اس سے وہی ہوگا جو کہ ظاہر ہے اگر آپ کے ٹیرفس بڑھتے ہیں تو پھر آپ کے ایکسپورٹس مہنگے ہو جائیں گے ٹو امریکہ, اور اس سے ڈیمانڈ جو ہے امریکہ میں وہ کم ہونی ہو جائے گی. سو اس سے پاکستان کے ایکسپورٹس کنٹریکٹ کریں گے شارٹ ٹرم میں. اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا, اور میں سمجھتی ہوں صحیح ہے, کہ پاکستان کے کچھ کمپیٹیٹرز ہیں اسی لائن میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے 70% سے زیادہ ایکسپورٹس تو بیسڈ آن ٹیکسٹائلس اور اپیرل, میڈ اپ ٹیکسٹائلس. سو جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں اس فیلڈ میں, ان پہ کچھ کو امریکہ نے زیادہ ٹیرفس لگائے ہیں. مثال کے طور پہ بنگلہ دیش, مثال کے طور پہ ویتنام, ان پہ زیادہ ٹیرفس لگے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں میں کہ پاکستان شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج کہ ان کی چیزیں ظاہر ہے ہماری چیزوں سے زیادہ مہنگی ہو جائیں گی. سو ہمیں ایک ایڈوانٹیج ملے گا جو کہ ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہیے, کہ ان کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لے لیں. لیکن یہ فوراً نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ کچھ کمپیٹیٹرز جو ہیں ان پہ کم ٹیرف لگے ہیں. مثال کے طور پہ انڈیا, مثال کے طور پہ ٹرکی, یہ بھی بہت بڑے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے چیلنج یہی ہے کہ ہمارے پاس, آئی ہوپ کہ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے جس کی ضرورت ہوگی, بیکاز یہ بہت ٹیکنیکل ایشوز ہوں گے مذاکرات میں, یہ موٹی موٹی باتیں اس میں نہیں چلیں گی. سو وہ جو ٹیکنیکل ٹریڈ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے ہمیں, آئی ہوپ وی ہیو اٹ. میں نے تو اپنے تجربے میں کوئی خاص نہیں دیکھی, لیکن ہو سکتا ہے تھنگز میں ہیو چینجڈ. سو ان نیگوسیشنز میں اس قسم کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوگی, اور پھر یہ امریکہ کو آمادہ کرنا کہ وہ ان ٹیرس پہ کوئی نرمی دکھائے, ان کو ریڈیوس کرے, اور کوئی اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرے جس سے کہ پاکستان کو اتنا نقصان نہ ہو.